تلاوت قرآن کریم کی اہمیت۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ قرآن کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو دنیا بھر میں 24 گھنٹے پڑھی جاتی ہے۔ یہی ہے وہ کتاب جس کو ہمیشہ سے لاکھوں مومن حفظ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر سال رمضان میں کروڑوں بار نماز تراویح بآواز بلند تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم حی و قیوم زندہ خدا کی کتاب اور کلام اللہ ہے جو قیامت تک بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کرتی رہے گی۔ تلاوت قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اے لوگوں، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم کے قاری کو اس کی تلاوت کی برکت سے تمام گندے خیالات، اخلاق، کردار اور عادات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان سے عید اور نیک کاریوں کو جو خدا تعالیٰ اس کی کتاب سے سچی محبت رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی ہدایتوں پر چلنا آسان کر دیتا ہے، اور ان کو تمام بدیوں، برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور خود ان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ دنیا کا نور ہوتے ہیں اور ان کی سلامتی میں دنیا کی سلامتی ہے اور ان کی ہلاکت میں دنیا کی ہلاکت ہے۔ بس یہ تلاوت قرآن کریم اور اس کی تاثیر اور اہمیت ہے کہ اس کا قاری خدا تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت اور کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور اس میں پائے جانے والی تعلیم اور اس کی ہدایتوں کی اتباع کرتے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات ملتے ہیں۔ ایسے قاری کو نور بصیرت اور عقل سلیم عطا کی جاتی ہے۔ ایسے قاریوں کے رگ و ریشوں میں خدا تعالیٰ کی محبت بھر جاتی ہے، تب خدا تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ تلاوت قرآن کریم کی اہمیت ہے کہ اس کا قاری حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا ہوتا ہے، وہ تبلیغ کا جوش رکھتا ہے، ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے اور مال قربانی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ خصائل انفرادی اور قومی زندگی اور اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تمام اولیاء اللہ جو خدا کے مقرب بڑے اور ملائکہ کا مقام پایا، ہمیشہ درد و غم اور نمناک آنکھوں سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کریم کرنے والا خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ تلاوت قرآن کریم توحید کا علم اور یقین بخشتی ہے۔ تلاوت نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ یہ باتیں بزرگان، اقرباء، یتامیٰ، مساکین اور مسافر کے حقوق ادا کرنے اور حکومت کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اب میں اس زمانے کے نور، عارف اللہ اور عاشق قرآن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلب صاف سے نکلے ہوئے چند کلمات طیبات پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں تمہارے لیے ضروری تعلیم یہ ہے کہ تم قرآن کو ایک محجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ بس دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن کریم کرنے اور اس کی اہمیت اور برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم مستند ہے اور عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے۔ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر اس خزانے کی قدر و قیمت کو پہچانتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھنے والے مومن کی مثال نارنگی کی سی ہے جس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے جس کا مزہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ قرآن کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے احکام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کا ثبوت
ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے اس بیان سے بھی پتہ چلتا ہے جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ حضور کے اخلاق قرآن کریم کی عکس ہے، بس یہ عظیم کتاب الہی جو تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے، اس کی کامل طور پر بھی تبھی ممکن ہے جب اس کو بار بار پڑھا اور سمجھا جائے۔ ہم جتنا اس کو سنبھال کر پڑھیں گے اتنا ہی اس کی محبت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو محجور کی طرح نہ چھوڑو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ نو انسان کے لیے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ اس کے احکامات کی پابندی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کریم کے 700 احکام میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کر لیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بس چونکہ قرآن خدا کا کلام ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمارے لیے ہر کامیابی کی راہ یہی قرآن کھولتا ہے۔ ہر مشکل کا حل اس سے حفاظت آسمانی امید ہے، جس کے مطالعہ سے ہم پر کائنات کے سربستہ راز آشکار ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی روحانی بیماریوں کا علاج اس کی اس کا یقینی موجود ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 14 سال قرآن کریم کو ختم کرنے لگائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جیسے کوئی حکمت کلام کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے سے ہم اس کلام کی گہرائیوں کو پا سکتے ہیں۔ اپنی تقریر کے آخر میں اس زمانے کے سب سے بڑے عاشق قرآن مسیح آخر الزمان کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کی گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی قرآن کریم کی باقاعدہ روزانہ تلاوت کی توفیق بخشے، ہم اس کو سمجھیں، اس کا عرفان جانیں اور اس کی پیاری تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب صدر اور موجود سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج اس موضوع پر چند اشارات خدا بھائی کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کی گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے جو ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے ہر میدان میں سردار بنا دیا۔ آپ سے میرے ارشاد قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو سکھایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن میں تمہاری زندگی ہے، جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، اور اسے اللہ حدیث سے مقرر رکھنے والوں کو مقرر رکھا جائے گا۔ تو تمہاری پوری تعلیم یہ ہے کہ قرآن کریم کو معلوم کرنا چھوڑ دو، تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہ قرآن کھولی اور باقی سب اس کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کو ضرور سے پڑھو اور اسے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار تم نے کسی طرح کیا ہو کہ کلام الہی کی محبت جنت میں لے جاتی ہے اور ڈال کر بچانے والی ہوتی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا خیر بالقرآن کہ تمام قسم بلائیں قرآن میں ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا کہ صبح کے وقت تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے۔ اس تلاوت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے سورہ ڈلے سے شروع ہو کر رات کے 4 جانے تک نماز قائم کر اور فجر کی دعوت کی اہمیت ہے۔ یقیناً فجر قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ روایت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ٹھہر کر اور خوش رہنا ہے، جیسے کہ فرمایا جب تو قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے کر، یعنی اے اللہ میں بدو سے تیری درگاہ سے دور کی گئی، دور کی گئی اس کا تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حالی بھی طائف میں آیت کی کا ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایک شخص کی عبادت کے اچھی اور خوبصورت ہے تو آپ نے فرمایا جب تو اس کو سنے تو محسوس کرے کہ اس دن میں پھر سے اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی پڑھنے والے مومن کی مثال آئی سی ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہوتا ہے اور بھی اچھی ہوتی ہے، اور وہ مومن کی مثال قرآن کی نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہوتا ہے کہ خوشبو نہیں ہوتی، اور والے کی مثال قرآن کی تلاوت کرتی ہے وہ گلے ریحان کی طرح ہے
کہ جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے. اور فاجر کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ حاصل کی طرح ہے جس میں خوشبو بھی نہیں کرتی اور مزہ بھی طرف کڑوا ہوتا ہے. قرآن کریم کے رسول کی اصل میں ہدایت ہے. لوگ تاریخی میں تھے قرآن کریم ان لوگوں کو تاریخی سے منہ پہ نکال دے گا. افسوس ان لوگوں پر کسی اور چیز کو گل کرتے ہیں. تمہارے تمام تلاوت جا کر تجربہ صرف ہاتھ میں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم نے پڑھی ہے اگر شاید میں پڑھ جاتی ہے وہ لاغ نہ ہوتے اور یہ نعمت اور ہدایت یہودی مل جاتی تو بات نہیں ان کے کام سے مکمل نہ ہوتے. بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی ہوئی نہایت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے ہوں اور تلاوت قرآن کریم کو اپنی عادت بنائیں اور قرآن کی بتائے اس لوگوں میں زندگی گزارنے والے ہوں. تو آپ بنانے کو پوری طرح گزارنے أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب صدر محمد سمیع میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قرآن اور سائنس. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ. میری آج کی تقریر کا موضوع قرآن اور سائنس ہے. محترم سامعین، قرآن کریم زندہ خدا کا زندہ اور زندگی بخش کلام ہے. قرآن کریم ایسی کتاب الہی ہے جو ہر قسم کے علوم، فنون، طریق و تربیت اور معاشرت کے اصولوں کا سرچشمہ ہے اور اپنے پیغام کو علم کی رفت سے تعبیر کرتا ہے. جو انسان قرآن کریم کے علوم میں دسترس حاصل کرتا جائے اس پر علوم آخرت کے در کھلے چلے جاتے ہیں. سائنس خدا تعالیٰ کی ہستی کی پہلی شہادت ہے اور اس کا منبع بھی قرآن کریم ہے. پاکستان نے قرآن کریم کی جو آیت ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورج کے طلوع رات اور دن کے آگے پیچھے مقررہ وقتوں پر آنے اور آسمانوں اور زمین میں اس کی مخلوق میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. چنانچہ زمین اور آسمان کا بنایا جانا انسان کی پیدائش اور تدریجی ترقی کے بعد جس طور پر قرآن کریم پیش کرتا ہے اسی حد پر سائنس کی ترقی قرآن کریم کے نازل کرنے والی عظیم و خبیر ہستی کی خبر دیتی ہے. پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں اور پیدائش کے بعد دنیا میں انسان کی تدریجی ترقی کے مراحل کو جس طور پر قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں آج کی ترقیاں پر سائنس لاہی راستوں پر سے پردہ اٹھا رہی ہے. قرآن کریم کی سورۃ تکویر میں جن بے شمار سائنسی ترقیات کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن کریم میں لکھا گیا تھا آج انہیں بنیادوں پر ان ترقیات پر غور کرنے والا انسان قرآن کریم کی صداقت کا اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکویر میں فرمایا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب صحیفے یعنی کتب اور رسائل اور اخبارات کثرت سے شائع کیے جائیں گے. آج اسی دور میں پریس اور کمپیوٹر کی ایجاد اور ترقی اور ان کے ذریعے کثرت سے شائع ہونے والی کتب اور اخبارات اور رسائل یہ قرآن کریم کی کثرت سے شائع ہونا قرآن کریم کی صداقت پر شاہد ناطق ہیں. یہ سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ قُطِلَتْ کہ 10 ماہ کی گابن قیمتی روپیاں بھی نئی سائنسی ترقی کے نتیجے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی تیرا فرقہ ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. جناب صاحب صدر اور معزز سامعین، آپ نے اندازہ لگا ہی کیا ہوگا کہ میری تقریر کا عنوان ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. جناب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے جس میں قرب الہی تک پہنچنے کے لیے قرب الہی کی تمام نازل طے کرنے کے لیے جو کچھ بھی ضروری تھا وہ سب کچھ قرآن کریم میں مہیا کر دیا گیا ہے. اور ایک انسان کے اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کے لیے جس قدر بھی انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسا دینی سمندر ہے جس کی تہہ میں بڑے بڑے نایاب اور بے بہا گوہر موجود ہے اور کوئی بھی تمہاری دینی ضرورت ایسی نہیں جو کہ قرآن کریم میں موجود نہ ہو. تمام امور تکمیل دین کے
جیسے مسائل توحید، ممانعت انواع و اقسام شرک، معالجات امراض روحانی، دلائل ابطال نظام پہ باطلہ اور براہین اثبات عقائد حقہ وغیرہ جس قدر باکمال خدمت قرآن کریم میں موجود ہے اور کسی کتاب میں موجود نہیں۔ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کی سچائیاں بھی قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی خوبیاں بہہ کر آ گئی ہے۔ سچ ہے کہ وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ قرآن کریم صرف پہلے انبیاء کے حالات و واقعات ہی بیان نہیں کرتا بلکہ ابتدا سے لے کر قیامت تک اور ماں باپ کی زندگی کے متعلق خبریں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ علماء کے لیے ایک علمی کتاب ہے، شاعرین علم لغت کے لیے ذخیرہ لغات ہے، شاعروں کے لیے عروض کا مجموعہ ہے، نیز شرائع و قوانین کا عام انسائکلوپیڈیا بھی ہے۔ قرآن کریم حقائق و معارف کی ایک ایسی کام ہے جس کے جوہر کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ہر زمانہ میں ہر درجہ کا ذہن اس سے اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علوم مطالب زمانہ کی ضرورت کے موافق کھلتے چلے جاتے ہیں اور نیا زمانہ اپنی نئی حالت کے ساتھ جو نئے شبہات پیش کرتا ہے ان سب کا رد قرآن کریم میں موجود ہے۔ کوئی شخص کسی فضا سے تعلق رکھتا ہو، کوئی ایسی صداقت نکال کر دکھا نہیں سکتا جو کہ پہلے سے قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اس سلسلہ میں چیلنج موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدعی کوئی ایسی صداقت پیش کرے جو کہ قرآن کریم میں موجود نہ ہو تو میں اسے انکار کر دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانہ میں ظاہر ہے کہ جماعت احمدیہ آپ کی نمائندگی میں یہی دعویٰ رکھتی ہے۔ جناب علی قرآن کریم نے جن جن امور میں فساد دیکھا ہے انہی کی اصلاح کے لیے زور مارا ہے، جن انواع و اقسام کی بیماریاں دیکھی ہیں ان سب کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کا رد نہ کیا ہو، کوئی گروہ ایسا نہیں جس کے سوالات کے جوابات قرآن کریم میں موجود نہ ہو، کوئی طبقہ ایسا نہیں جس کی اصلاح کے سامان قرآن کریم میں موجود نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی کلمہ ایسا نہیں جو بلا ضرورت لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے جہان کو ایک چھوٹی سی کتاب میں بانٹ دیا ہے اور اس طرح انسان جس کی عمر تھوڑی ہے اور کام زیادہ ہے اس کو سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بے شمار درجات سے بھی بچا دیا ہے۔ اے بندگان خدا، کیا کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ چھوٹی سی کتاب میں تمام زمانے کی صداقت سما گئی ہو؟ نہیں، خدا کا قسم ہرگز نہیں، کیونکہ یہ کمال صرف قرآن کریم کو ہی حاصل ہے کہ جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا ہے۔ قصور اپنا ہی اندھوں کا بغیر نہ معلوم ایسا چمکا ہے کہ سچ نہیں یہ ویسا نکلا۔ اللہ تعالیٰ تعلیم اور اس کی روحانی روح کو ابتدائی عالم میں ہی مکمل کر دیا تھا، جو زمانہ بہ زمانہ اور قوم بہ قوم پھیلتا اور ترقی کرتا گیا۔ یہی اللہ کی ربوبیت کا تقاضا تھا اور یہی انسان کے ارتقاء کے لیے لازم تھا۔ قومی نبیوں اور رسولوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سید الکونین شہنشاہ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تو یہ اعلان فرما دیا کہ اب اسلامی شریعت قرآن کریم کے ذریعہ انسانوں کی تعلیم کا مکمل ترین انتظام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کا کوئی بستان ہے۔ جناب صدر، قرآن کریم نے انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا، تمام انسانی امراض کا علاج اور جملہ احتیاطوں کا مداوع پیش کر دیا۔ اسی میں خدا کو پانے کی تمام راہیں موجود ہیں، اس کے قرب کے حصول کے تمام ذرائع بے نظیر طور پر واضح کر دیے۔ قرآن کریم نے حقوق اللہ کے ہر پہلو کو تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن ہی ہے جس میں انسانوں کے باہمی حقوق کی وضاحت بیان کی گئی اور تمام دنیا کے مسائل کا حل اسی میں موجود ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم کے فضائل ہر لحاظ سے بے شمار ہیں۔ اس کی خوبیاں اور کمالات اس قدر ہیں کہ نہ تو زبان میں یہ طاقت ہے کہ بیان کر سکے اور نہ ہی قلم میں۔ آپ انسانوں کے مجموعی حقوق کو ہی لے لیں، حق چاہے غربات کے ہوں، اولاد کے ہوں، ماں باپ کے ہوں، والدین کے ہوں، بیوی کے یا خاوند کے ہوں یا رشتہ داروں کے ہوں، غرض کہ ہر پہلو قرآن کریم میں موجود ہے۔ یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ عزیز ساتھیوں، قرآن کریم دنیا کی تمام مذہبی کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم
النبیین ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی خاتم الکتب ہے۔ قرآن کریم کو جو فضیلت حاصل ہے صرف انہی باتوں میں نہیں جو دوسری الہامی کتابوں سے زائد ہے، بلکہ جو باتیں پہلی کتابوں میں موجود ہیں ان کے لحاظ سے بھی قرآن کریم ان سے افضل ہے۔ مثلا اگر دوسری کتابوں میں لباس پہننے کے متعلق ہے تو قرآن میں اس کا بہتر اور افضل طریق موجود ہے۔ اگر دوسری کتابوں میں کھانا کھانے کے متعلق ہے تو قرآن نے اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا۔ الغرض کہ ہر پہلو ایک ہی کتاب سے حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ قرآن کریم ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسیح موعود کے اقتباس سے کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے سیدھی راہ اور بڑا ذریعہ جو انوار یقین اور تواتر سے بھرا ہوا ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ بس میری دعا ہے کہ اے زمین و آسمان کے نور، تو ایسے حالات پیدا کر دے کہ دنیا کا مشرق بھی اور دنیا کا مغرب بھی اور دنیا کا شمال بھی اور دنیا کا جنوب بھی نور قرآن سے بھر جائے اور تمام شیطانی اندھیرے دور ہو جائے۔ آمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صدر محترم اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بھی اس کی معرفت کا چمننا تمام ہے۔ صدر دموکرات، قرآن کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کامل ہدایت نامہ ہے، اسی لیے اسے پیار کرنا دراصل خدا سے پیار کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور، یعنی وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے اور اس کی محبت کا مورد بننے کا ایک معاہدہ کرتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم سے محبت اور پیار کا اظہار اس کی تلاوت کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کی تلاوت کرنے کی طرف خوب توجہ دلائی۔ خود قرآن کا لفظ اسے بار بار اور کثرت سے پڑھنے کے معنی رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود نہایت خوبصورت اور دل کو اچھی لگنے والی آواز میں اس کی تلاوت فرماتے، بلکہ آپ نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة لأصحابہ، یعنی تم قرآن کی خوب تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے روز اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ معزز سامعین، قرآن کریم جواہرات کی وہ تھیلی ہے جو اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، وہ حکمت کے موتیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، وہ معزز و متحد کیا جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کا بار بار پڑھنا انسان کے دل سے شیطان کو باہر نکال دیتا ہے اور اسے پاک کر دیتا ہے، اس لیے صحف مطہرہ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ویران گھر کی طرح قرار دیا ہے جسے قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں، اس کے بالمقابل قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والوں کو آپ نے بہترین انسان قرار دیا اور اس کے ایک لفظ پڑھنے والے کو 10 نیکیوں کی بشارت دی۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کو پسند فرمایا، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے روح پر ایک خاص اثر پڑتا ہے اور اس کے متعلق دلوں کو ایک خاص اور روحانی لذت سے آشنا کرتے ہیں۔ صدر عالی یہ دلوں کی کایا پلٹ دینے والا کلام اپنے اندر مقناطیسی قوت رکھتا ہے، اس کے نور سے انسان اپنے آپ کو منور کرتا اور اپنے اندر ایک اثر محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجاع اور بہادر انسان پر قرآن کریم کی تلاوت نے ایسا اثر کیا کہ وہ آستانہ نبوت پر جا گرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں الخیر کلہ فی القرآن، تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، تمہاری فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ مجھے بحث میں اور حشر میں نعمت دے تو میں سب سے پہلے قرآن شریف مانگوں اور طلب کروں تاکہ حشر کے میدان میں بھی اور بحث میں بھی قرآن شریف پڑھوں پڑھاؤں اور سناؤں۔ عزیز ساتھیوں، آؤ اس وقت مطہرہ کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں اور پھر پڑھیں یہاں تک کہ ہمارے سارے جسم، ہماری سوچ اور ہمارے سارے دل اور دماغ میں سرائے کر جائے اور اس طرف و عزت بخش ہمارے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے اور ہماری وجود کا ذرہ ذرہ بے اختیار پکار اٹھے
मचूमू, कुरान की गिर्द घूमू, काबा मेरा यही है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो थे बतौर वकील साहब। इससे पहले मैं अब्दुल मुकर्रर को यहाँ दाखिल हूँ तो इलाका में अव्वल हासिल करके क्वालिफाई किया है। अगर वो इलाम सुने तो वो भी बैंड तशरीफ लिए हैं। इनके बाद मैं सुन देता हूँ मुकर्रम कैसे नदीम साहब करीम अम्मा बाद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाला मसीह नूर। या इलाही तेरा फुरकान है, एक आलम है जो ज़रूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का ये शेर है, इसका जो दूसरा मिसरा है, जैसा कि आप जानते हैं यही मेरी आज की तकरीर का मौजू है। इस शेर में एक बड़ी खूबसूरत बात बयान हुई है जो जिसमें गौर करना बहुत ज़रूरी है। आप फरमाते हैं जो ज़रूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला। तो जितने भी दुनिया में रूम पाए जाते हैं, जो भी अशिया पाई जाती है, अगर उनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। अगर उनका जिक्र किसी भी तमसीली लिहाज से या ज़ाहिरी लिहाज से मौजूद नहीं तो याद रखें कि हमारी ज़िंदगियों के लिए वो ज़रूरी नहीं। आज कई मामला में हमारी नौजवान नस्ल भी और मेरे दूसरे कई और भी इस तरह के ऐसे भाई हैं वो बात बात उठाते हैं कि इस चीज़ का हमें बताया जाए या इस चीज़ का इस्लामी बात इसका जिक्र तो नहीं है, ये क्यों हमें करने नहीं दिया जाता। तो याद रखें ये कैसी कसमटी है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान की है और मैंने जहाँ तक मैंने मुताला किया है कि किसी और आलम ने इस बात के ऊपर कदम नहीं उठाया कि जो ज़रूरी था वो सब इसमें भैया निकला वाली बात कि हर वो चीज़ जो इसमें पाई जाती है सिर्फ वही हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और चाहे वो आइंदा ज़मानों में आने वाली हो या इस ज़माना मौजूदा में गुजर रही है या पहले गुजर चुका है, वो सब कुछ जिसका जिक्र इसमें ज़ाहिरी या तमसीली तौर पे मौजूद है वही हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा कमी के बाद मैं एक और बात की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कुरान मजीद में सवारियों का भी जिक्र है, जिस तरह के हदीस में भी जिक्र था वो जिसमें दज्जाल का पूरा नक्शा खींचा गया है। इसी तरह अपना नाहर में जब जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि घोड़े खच्चर और गधे मैंने पैदा किया तो आदि को मारा ताला ऐसी ऐसी तकलीफ भी कर जाती होगा। नीचे रखिए, मैं बताया होगा नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, नीचे रखिए। आज के ज़माने में जितनी भी जायदाद आती है वो ज़माने के लोग ठीक है 14 कितने एक हो गया ये फिर एक करके देखते पहले, उसके बाद में इकट्ठे ही दे देंगे उसका। हाँ लेगा ये इस्तफासनात जो हैं वो आप बता दें। नाम जो हैं वो कंप्यूटर के साथ हम लिख के देंगे। अच्छा, ये पहली दफ़ा हो रहा है? नहीं, पिछली दफ़ा भी किया था। अच्छा तो उस पर अभी इस वक्त काम होगा। इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा ताकि जिसने इतनी मेहनत की है उसको जो सर्टिफिकेट मिले वो खूबसूरत लिखा हो। बड़ी प्यारी जो ज़रूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला। जी है वो मौजूद इस पर आज मुझे कुछ कहना है। एक पोलियो दे मुझे। इंसानियत दम तोड़ रही थी, रिश्तों में तकद्दुस को बहाल एकदम हो गई है। खालिक कायनात की इबादत की जा रही थी। गोया हर तरफ से गहरा अंधेरा और जहालत का लबेज पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में एक बोलबार और नवाब हुआ और बारान की वादियों से एक सूरज शुरू हुआ। फिर देखते देखते उसकी किरणें चाशनी में फैल गई। करने वाला आसमानी कलाम रखा जिसने अपनी असल तालीमात को तमाम दुनिया को रोशनास किया और साबित कर दिया कि इस शब तारीख में सिर्फ कुरान की मिनारे लोग हैं। कुरान करीम में निकला कि इसमें रब्बिक अल्लज़ी खलक़ जो शुरू होकर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की जगह पर इख्तिताम मुजीब होने वाली वही इलाही सहीफा हिदायत दस्तूर जिंदगी और कामिल किताब है। यह इंसानों की सिर्फ इंफरादी हिदायत नहीं है बल्कि इज्तिमाई हिदायत भी है। कुरान करीम का मकसद ये है इंसान को मेला की रात की जिंदगी में निजात हासिल करे, दीनी और दुनियावी होगा उसे पूरी हो और अल्लाह ताला की रज़ा और ईमान की जिंदगी हासिल हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फीहा कुतुबुन करीमा, यानी इस किताब में से काम है इंसान की हालत पानी है या इनसे बड़ी इंसान किस्म की खराबी और नुक्स से बचाया जाता है।
یا مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھتی ہو پوری کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات و ہر لفظ میں لازوال حقائق و معرف چھپے ہوئے ہیں، اس کے کریم زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، عدل سے لے کر عدل تک، حکومت ایمان سے لے کر فقیر کی جھونپڑی تک، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کا عمدہ حل اس وجود کا مشرق سے لے کر مغرب تک، یورپ سے لے کر ایشیا تک کے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا نہج اصول اس میں موجود ہے۔ یہ گزری ہوئی قوموں کا حال بھی بتاتا ہے، آنے والے زمانے کے حالات بھی بتاتا ہے، ذاتی مستقیم کو جھکانے والوں کا انجام بھی بتاتا ہے، فنا باللہ ہو جانے والوں کی مراتب بھی بیان کرتا ہے، یہ غور کرنے والوں کے کائنات کے سربستہ راز کھولتا ہے اور ہر ایک کو دعوت عام دیتا ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سوچو اور غور کرو۔ جناب والا، آج اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی عظمت کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ آپ نے دلائل ابراہیم سے ثابت کیا کہ قرآن کریم کی وہ شریعت ہے جو ہر زمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم جواہرات کی تھیلی ہے، قرآن کریم معرف و حقائق کا دریا ہے، پیش گوئیوں کا سمندر، کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں جس میں نہ پائی جاتی ہو۔ یا الہی تیرا خودکام ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد میں ڈاکٹر جزاک کرم حماد احمد صاحب مجلس روڈل مائنڈ اور فرینڈس آف ایجنسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر اپنی کچھ گزارشات عرض کروں گا وہ ہے غور حاصل اور قرآنی پیشگوئیاں۔ جناب صاحب امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک دیکھا جائے قرآن شریف کی پیشگوئیاں بڑے اعلیٰ درجے پر واقع ہوئی ہیں اور کوئی کتاب اس رنگ میں ان پیشگوئیوں کو مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پیشگوئیاں یہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پوری ہو گئی تھی، بلکہ ان کا سلسلہ برابر جاری ہے اور بہت سی پیشگوئیاں چنانچہ بہت سی پیشگوئیاں تھیں جو اب پوری ہو رہی ہیں اور بہت سی ابھی باقی ہیں جو آئندہ پوری ہوگی۔ جناب سر یہ پیشگوئیاں جن کا آج کے دور سے گہرا تعلق ہے قرآن کریم کی کئی مختلف صورتوں میں موجود ہیں جن کا احاطہ کرنا مختصر سے وقت میں ناممکن ہے اور ان کی تفصیل تو سینکڑوں صفحات تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں وقت کی رعایت کے ساتھ میں سے چند آیات کے ترجمے پیش کر کے نہایت اختصار سے اپنے مضمون ادا کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں فرماتا ہے جب نور آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ اس آخری ذوق کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں پر آنے والا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں سورج کہا گیا ہے اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانے میں سورج پر پردہ ڈال دیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی جس کے آپ مستحق ہیں۔ اور جب ستارے دھندلے ہو جائیں گے، حضرت فسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نجوم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے، یعنی بیت النجوم القادرہ کے یہ معنی ہوئے کہ صحابہ کی اتباع بھی چاہتے ہیں۔ اور جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی لڑکیوں کا زندہ گاڑا جانا قانونی جرم ہو جائے گا، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، یعنی علم حیات میں بہت ترقی ہوگی، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی گناہ بہت بڑھ جائیں گے اور جہنم قریب آ جائے گی۔ آج کا دور سائنس کی صداقت کا عام ہوا ہے۔ اور جب جنت کو بڑی قریب کر دیا جائے گا، اس آیت کی تفسیر میں فی فسانی رضی اللہ عنہ کا ایک اقتباس پیش کروں گا، کیونکہ اس آیت میں جن قربانیوں کا ذکر ہے وہ صرف جماعت کے بجا لا رہی ہے۔ رسول فرماتے ہیں جب گناہ بڑھ جاتے ہیں خدا کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی تو جنت بھی لوگوں کی قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز سامعین، خاکسات کو آج اس موضوع پہ تقریر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کا عنوان ہے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے جو سوال یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ تو قرآن خدا تعالیٰ کی بزرگ تجلی کا نام ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ قرآن نازل ہونے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، آج سے 1400 سال قبل تاریخ کے آئینہ میں جھانکیے، پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آئے گا۔ اس دور کا ماحول ظلم و تاریکی کی شفقت، جہاد و ذلت کے پردے، مسیحت و گمراہی سے بھری ہوئی دنیا،
कुफ्र और शिरक का बहरा तला का खेज जब दुनिया इस किनारा तक पहुंच चुकी थी तो जरूरत थी कि सीना के बियाबा का खुदाबंद और कोहे जैतून की रूह अल-कुदस फिर गोया हो। अलगनियत बेकरार थी कि अपनी पूरी शान शौकत के साथ जलवागर हो। इस जलवागरी के लिए खुदाई पाक ने हमारे प्यारे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और गारे हिरा से आफ्ताब हिदायत तलू हुआ और पूरी कायनात नूर इलाही से जगमगा उठी। कुफर के बादल छटने लगे, सिसकती हुई इंसानियत को हयात नूर मिली और कुरान, जी हाँ, और कुरान का नूर फैलता और फैलता चला जाने लगा। मगर चमक दमक कर मरने वाले इस नूर को तारीकी में बदलने के लिए कोशिश हो गए। आखिर क्यों? इसका जवाब हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस फरमान से मिलता है। आप फरमाते हैं, याद रखो हकीकी और कामिल निजात की राहें कुरान ने खोली है, बाकी सब इसके दिल हैं। सो तुम कुरान को तदब्बर से पढ़ो और इससे बहुत ही प्यार करो, ऐसा प्यार जैसा तुमने आज तक किसी और से न किया हो। तुम्हारी तमाम ताक़ीद और निजात का सरचश्मा कुरान में है। कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा तो खुद खुदा ताला ने लिया है। खुदा ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी कि यकीनन हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम को इज्जत देने से और आसमान पर इज्जत पाने से मुराद ये है कि हम में से हर अहमदी बच्चा, हर अहमदी बूढ़ा, हर अहमदी मर्द और हर अहमदी औरत कुरान पढ़े, कुरान सीखे और कुरान करीम के मुआरिफ से अपना सीना और दिल मुनव्वर करे। कुरान करीम में ऐसा गुम हो जावे, कुरान करीम में ऐसा महर हो जावे कि हर देखने वाले को इसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम ही का नूर नजर आवे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला ने मुझे मुखातिब करके फरमाया, अल खैर लिल्लाहि फिल कुरान, कि तमाम किस्म की भलाइयाँ कुरान में हैं और यही बात सच्ची है। अफसोस उन लोगों पर जो किसी और चीज को इस पर मुकद्दम रखते हैं। इसलिए मैं तो यही अर्ज करूंगा कि खुशकिस्मत है हम लोग जिनका तवल्ली खुदा ताला ने ऐसी जमात से वाबस्ता कर दिया है कि जिसकी नज़ीर आज पूरी दुनिया में नहीं मिलती और जो कुरान करीम को इज्जत देने में तमाम दुनिया से आगे होने की तौफीक रखती है। लेकिन मैं साथ ही ये भी अर्ज करना मुनासिब समझता हूँ कि अगर अब भी हम में से कोई रोजाना कुरान करीम की तलावत नहीं करता और इससे मुआरिफ नहीं होता तो इस जितना बदबख्त इंसान और कोई नहीं होगा। हज़रत खलीफातुल मसीह औद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, याद रखो इंसान खुदा के हुजूर नहीं पहुंच सकता जब तक कि कोई इस पर खुदा की आयत तलावत करने वाला और फिर मुज़क्की करने वाला और फिर इल्म और अमल की कुव्वत करने वाला ना हो। तलावत तब मुफीद हो सकती है कि जब इल्म हो और इल्म तब मुफीद हो सकता है कि जब अमल हो और अमल तज़किये से पैदा होता है और इल्म मुअल्लिम से मिलता है। मुदत्तिस सानिया के तीसरे मज़हब हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक अहमदी होने की हैसियत से आपका पहला और आखिरी फर्ज ये है कि आप सबसे पहले अपनी औलाद को कुरान नाज़िल पढ़ाएं, फिर इन्हें इसका तर्जुमा सिखाएं और फिर इनके लिए ऐसा माहौल पैदा करें कि कुरान करीम की मोहब्बत और इश्क इनके दिलों में पैदा हो जाए। बस मेरी दुआ यही है कि हम में से हर एक को रोजाना कुरान करीम की तिलावत करने की और इससे मुआरिफ होने की तौफीक अता हो। जमालो हुस्न कुरान नूरे जाने हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है। वो है कुरान करीम और साइंस। इस जमाना में नए बशर ने जमीन के दूर से निकलकर अजरा में फर्की पर कमर डालनी शुरू की है। जिंदगी के हर शोबा में साइंस ने अजीम और शान कामयाबी हासिल की है और दौरे हासिल में कंप्यूटर की इजाजत तो अपने इंसानी को बढ़ता हैरत में डाल दिया है। जिंदगी की हर शाहराह पर उसने अपनी कमंदे डाली हुई है, हर शोबा हयात पर अपने बालों पर फैलाए हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो किताब मुसलमानों को अता फरमाई उसमें भी साइंसी इल्म को इजमाली रंग में बयान किया गया है। बात साइंसी इजादात की तरफ एक उम्मी इंसान की जुबान से आज से 1400 साल पहले पेशगोइयां फरमा दी। बात साइंसी इजादात से पर्दाकुशाई फरमा दी, बात साइंसी हकाइक से पर्दाकुशाई फरमा दी। ख्वाब और हकाइक का तो ऐसे मुतल्लिक हो, खा जमीन की खजाइश से मुतल्लिक हो, खा आसमान की बुलंदी से मुतल्लिक हो, खा जरा में फर्क की गर्दिश दौरान से मुतल्लिक हो, खा बर्र बाहर की अथाह गहराई से मुतल्लिक हो। ये हकाइक नौ इंसान को हमेशा हैरान और शस्तर करते रहते हैं। बहारे जाविदा पैदा है उसकी हर इबारत में, ना वो खूबी चमन में है ना उसका कोई गुस्ताख है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहीं पे मारा जाए बाहर ने यह तकयान फरमाकर और कहीं पे वाइजल बहार फुजरत कहकर नहर सबिस और नहर पनामा के साइंसी करिश्मे की तरफ इशारा फरमा दिया। वमादरा कमाल फतमा कहकर एटम बम और हाइड्रोजन बम और कहीं पे युरसलो अलैकुम अशवासुमिना कहकर कास्म क्रीज
अरबों में फकत इशारा फरमा दिया, वाइज़िस्तोफ़ नुशरत कहकर मतबाक़ की जा की तरफ इशारा फरमा दिया, वाइज़िस्तमाओ कुश्तर कहकर इल्म हयत की तरक्की की तरफ इशारा फरमा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने सूरह शुरा में आसमान की बुलंदी में फैले हुए अजराम फल्की में जानदारों के मौजूद का जिक्र फरमाया, लेकिन इनसे सिर्फ उलुल अलबाब यानी अक्ल दानी से काम लेने वाले लोग फायदा उठा सकते हैं। कुरान मजीद एक दीनी किताब होने के बावजूद कुरान करीम एक दीनी किताब होने के बावजूद इजमाली तौर पर पास से लोगों की तरफ इशारा करती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम में से हर दौर में इब्न सीना, राबी, इब्न अल-हस्साम और डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे वजूद पैदा होते रहे। आखिर में ये कहने में हक बजाना पड़ा कि या इलाही तेरा फुरकान है, एक आलम है, जो जरूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अब इसके बाद नज़्म होनी है, नज़्म आपने भी पढ़नी। जब आप पढ़ेंगे मुझे दे देना, मैं आपकी मूवी बनाऊंगा। प्यारे भाइयों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। कुरान महार व वफाई का एक दरिया और पेशगोइयों का एक समंदर है, नजात और फलाह का सरचश्मा और तमाम भलाइयों का मजमुआ है। तो सच्ची बात यह है कि मोमिन के लिए सबसे बड़ी नेमत की कुरान करीम है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, तुम्हारे पास रब की तरफ से यकीनन एक ऐसी किताब आ गई है जो सरासर नसीहत है और हर बीमारी से जो सीनों में पाई जाती है वो शिफा देने वाली है और ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत है। सैयदना व मौलाना हजरत खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान करीम के सबसे पहले मुखातिब थे, फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस इरशाद पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के हर मैदान में सरदार बना दिया। जमाल और हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है, कमर है जान दोनों का हमारा जान कुरान है। प्यारे भाइयों, सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो तुम होशियार हो और खुदा की तालीम और कुरान की हिदायत के बरखिलाफ एक कदम भी ना उठाओ। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो शख्स कुरान के 700 हुक्म में से एक छोटे से हुक्म को भी डालता है वो निजात का दरवाजा अपने हाथ से अपने पर बंद करता है। हकीकी और कामिल निजात की राहें कुरान ने खोली, तो तुम कुरान को तदब्बर से पढ़ो और उसे बहुत प्यार करो, ऐसा प्यार कि तुमने किसी से न किया हो। आप अपनी किताब तफ्सीर में मजीद फरमाते हैं, तुम्हारे लिए एक जरूरी तालीम ये है कि कुरान शरीफ को महजूर की तरह ना छोड़ दो कि इसी में तुम्हारी जिंदगी है। जो लोग कुरान को इज्जत देंगे वो आसमान पर इज्जत पाएंगे। जो लोग हर एक हदीस पर और हर एक कौल पर कुरान को मुकद्दम रखेंगे उनको आसमान पर मुकद्दम रखा जाएगा। रूह इंसान के लिए रूह जमीन पर अब कोई किताब नहीं मगर कुरान और तमाम आदम के लिए अब कोई रसूल और शफी नहीं मगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शुक्र रब्बे अज़्ज़ व जल हाल जैसे बयां जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान। वो रोशनी जो पाते हैं हम इस किताब में होगी नहीं कभी वो हज़ारा अफ्ताब में। कुरान खुदा नुमा है, खुदा का कलाम है, बेइस के मार्फत का तमन्ना तमाम है। सैयदना हज़रत फ़ातिमा मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान पढ़ने के बाद सोचने की आदत डालो और सोचने के बाद उस पर अमल करो। तुम इस बात पर फख्र ना करो कि तुम्हारे पास कुरान मौजूद है, इस बात तो ये है कि तुमने उससे क्या फायदा उठाया। अगर तुम कुरान पढ़कर उससे फायदा नहीं उठाते तो तुमसे बढ़कर बदकिस्मत तो कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारी जेबों में सोना बड़ा है मगर तुम उससे फायदा नहीं उठा सकते। जुलाई 1997 के खुतबा जुमा में हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद फ़ातिमा मसीह रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमारी नस्लों को अगर संभालना है तो कुरान ने संभालना है। आप में से कितने हैं जिनके मुतालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन खुदा के हुज़ूर अर्ज़ कर सकते हैं कि ए खुदा ये मेरी कौम है जिसने कुरान को महजूर की तरह नहीं छोड़ा।
बस लफ्ज़ कुरान करीम की आदत डालना और उसके मानी पर गौर करना, ये हमारी तरबियत की बुनियादी ज़रूरत है और तरबियत की कंजी है जिसके बगैर हमारी तरबियत हो ही नहीं सकती। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान किताब रहमा